السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، ایک تو یہ جو محبت کا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور تمام انبیاء سے کہلوایا گیا، یا قومی، اونرشپ ہے، تم لوگ میری بات نہیں مان رہے ہو مگر تم ہو میرے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے ہماری فیملیز میں، ہمارے دوست ان لاز ہیں، کوئی ریلیشن شپ ہے، وہ نہیں سمجھ رہے دین کی بات، آپ ڈیسپریٹ ہیں، مگر یہ ہائی لائٹ کرنا نا اپنے دماغ میں بولنے، یا قومی، یہ ہیں میرے لوگ۔ So you don't come from a place of anger and hatred and you give your message. پیار تو نہیں ختم ہو جاتا، آپ میسج دے دیتے ہیں، you still keep praying, you keep trying. ریلیشن شپ نہیں ختم کرنا نا۔ میں تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا واقعہ سوچتی رہتی ہوں۔ He was a very good son and وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سی باتیں کہتی تھی، وہ روتے تھے بےچارے۔ Now imagine ابو ہریرہ سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ He is one of the اصحاب الصفہ which means انہوں نے اپنی زندگی کے وہ اتنے سال ڈیڈیکیٹ کر دیے تھے۔ And he would come and say کہ وہ ایسی باتیں آپ کے لیے کرتی ہیں، بٹ حکم یہ تھا ماں کی خدمت کرتے ہو۔ She did eventually come around. In some cases they didn't come around. That's also the reality. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلدی پتہ چل جائے گا۔ عاملن کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے، which means انی عاملون، آپ اور میں اپنی جگہ اپنی ڈیوٹی اپنا کام دین کا کرتے رہیں۔ مان گئے ویری گڈ، دوسرے نہیں مانے تو بھی ہم نے انی عاملون، یہ بھی بہت اہم ہے۔ مَن یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، وہ جس کے پاس آیا عذاب جو اسے یخزیہ، ڈسگریس، ہیوملیشن، یعنی اس کی عزت نہیں رہے گی، ایسا عذاب اس پر آیا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس کے اوپر آئے گا عذاب قائم رہنے والی، مستقل جو عذاب ہے یہ اس شخص پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ Soon you will find out as to whom، یہ جو پیچھے ہے نا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ وہ کنٹینیویشن ہے۔ جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پہ وہ عذاب آنے والا ہے جس سے بڑی انسان کی رسوائی ہوگی۔ And who shall get the everlasting punishment، یعنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، یہ قرآن صرف میرا نہیں ہے، یہ صرف مسلمان کا نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔
حق کے ساتھ آیا. یہاں اس آیت میں للناسی بہت اہم تھا، اینڈ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. پیچھے ہدایت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تھا کہ اللہ کی مرضی سے ہدایت اور گمراہی، بٹ یہاں اس آیت کی کنیکشن، جس نے ہدایت کا راستہ پکڑ لیا، اس راستے پہ چل پڑا، فلی نفسی. یہ کئی جگہ قرآن میں آئے گا کہ اگر تم نے یہ کیا یہ بھی تمہارے نفس کے لیے، اگر یہ کیا یہ بھی تمہارے نفس کے لیے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، یا میں کسی سے پڑھ رہی ہوں، وہ مجھے پڑھا رہی ہیں، کس کو فائدہ ہے اس کا؟ میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ وہ سیکنڈری ہے جی، کہ آپ کے والدین کو اس نیکی کا کچھ حصہ انشاءاللہ ملے گا، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ بونس ہیں. بیسکلی آپ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ ہم اتنے پروگرامڈ ہوتے ہیں ایز فیمیلز کہ ہم کہتے ہیں اصل میں ہم پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی پھر اس راہ پہ ہوں. دیکھو وہ سیکنڈری ہے، وہ دوسرے لیول پہ آتا ہے. پہلے سب سے میرے اوپر کس کا حق ہے؟ میرا. آپ کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ کا ہے، میرے شوہر کا. ٹھیک ہے، بسم اللہ. بٹ وہ ہے ایٹ لیول 2، یعنی جہاں رشتے ریلیشن شپس آنا شروع ہے. میری ماں کا، وہ سیکنڈری لیول پہ ہے. میرے اوپر فرسٹ رائٹ کس کا ہے؟ میرا. میں نے سب سے پہلے کسے بچانا ہے؟ اپنے آپ کو. سورۃ التحریم میں کیا آتا ہے؟ قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. سب سے پہلے میں، یا اللہ تو مجھے بچا لے. اسی لیے اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں، یہ پریکٹس کریں. اچھا، ایک پریکٹس ہمیں کرنی ہے سورۃ الزمر کے ساتھ انشاءاللہ. اپنے لیے وہ دعائیں کرنے کی پریکٹس کریں جو ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے کرتے رہیں. اپنے لیے جنت الفردوس مانگنی ہے. اللہ سائیں پلیز مجھے جنت الفردوس میں کسی طرح پہنچا دیں. ٹھیک ہے؟ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں جو چلا گیا اس کے لیے ہے، اپنے لیے پہلے ہے. کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا. ہو سکتا ہے میرے جیسے کئی ڈرپوک آپ میں بھی ہوں جو اندھیرے سے ڈرتے ہیں. مجھے تنہائی سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ والی تنہائی جس میں بالکل اندھیرا ہے. اچھا، یہ فیلسی ایک کریٹ ہو گئی ہے بیکاز وی ہیو دا انٹرنیٹ، سو ایون وین وی آر الون وی آر ناٹ الون. وہاں نہ نیٹ ہوگا، جان نکلی بھی ہوتی ہے، کہیں جاتے ہیں تو سگنل نہیں آ رہے. وہاں پہ دیر از نو ون. میٹھی امی، پیاری امی، بڑے ابا، کوئی نہیں. جان، جگر، بچے، میرا جگر کا ٹکڑا، نو ون، نو ون. صرف تنہا میں، اوپر بہت ساری مٹی، اندھیرا. اگر کوئی عرب ملک میں ہے تو پھر تو لحد ہے، وچ مینز سائڈ میں. تو اپنے لیے ہم دعا کریں. وہ جو احادیث سے پتہ چلتا نا کہ قبر میں قرآن ساتھی ہوگا، میرے لیے شاید یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن اور امید ہے کہ وہ میٹھی خوبصورت شکل والا ساتھی آئے گا، روشنی ہوگی، اور ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے میں وہ قرآن ہوں جو تم پڑھتی تھی، میں وہ قرآن ہوں جو تم پڑھاتی تھی. تو بلب جل گئے. اپنے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو پرائرٹی بنائیں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ وکیل نہیں ہیں، صرف اللہ. اگر ایکچولی دیکھیں نا تو انسانوں میں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ انسانوں میں سے جو ہمارا قرب کا تعلق ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جب تک تم کو میں تمہارے ماں باپ ہر رشتے سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا تب تک تمہارا ایمان نہیں مکمل ہوا. اور حضرت عمر نے کہا تھا سب سے پیارے ہیں آپ مگر اپنی ذات سے زیادہ پیارے نہیں ہیں. حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے. سچ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے، بات نہیں بنی. پھر حضرت عمر بات سوچ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اب آپ عمر کو اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ پیار ہیں. اور جواب ہوتا ہے الآن یا عمر، ناؤ یو ریچڈ. فوزیہ کہہ رہی ہے اگر زندگی میں بھی قرآن کو ساتھی بنائیں، اگر زندگی میں بنائیں گے تو ہی برزخ اور آخرت میں ہوگا. The action is here. ٹھیک ہے، this is where it's all happening.
اچھا، قرآن کی تلاوت کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس میں ایک بہت میٹھی پیاری دعا ہے، اس کی سٹارٹنگ کیا ہے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میرے لیے قبر کی وحشت کو مانوس کر دے. It becomes familiar for me like my home. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پہ رحم کر قرآن عظیم کے ساتھ. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور قرآن کو بنا دے میرے لیے امام، نور، رحمہ، ہدایت، سب. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے جو کچھ میں نے کبھی قرآن میں سے پڑھا تھا اور اب میں بھول گئی ہوں. اور پورا اس دعا میں آتا ہے وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَآنَاءَ النَّہَارِ. اور ہاں جہلت کی بھی بات آتی، جو مجھے اس میں سے نہیں پتا وہ مجھے سکھا دے، اور میرے رزق میں لکھ دے اس کی تلاوت صبح میں اور شام میں. پھر دعاؤں میں آتا ہے ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ بنا دے قرآن کو میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، میری ڈپریشن، پین، گریف، انگزائٹی کو دور لے جانے کا سبب، وذہاب ہمی وغمی، یہ قرآن لے جائے میرا ہم اور غم. تو قرآن سے جو تعلق ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اس کے ساتھ تعلق باندھو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے. آپ میں سے کوئی نہ زیادہ اب سمجھ رہا ہو کہ میں تو اتنی اچھی ہوں، کوئی میرے جاننے والوں میں اس طرح نہیں قرآن پڑھ رہا جیسے میں اپنے لیے کر رہی ہوں، آپ اپنے لیے کر رہی ہیں. We are not doing each other any favor. Gratitude is great, but no need for giving back. فلی نفسی فلی نفسی فلی نفسی، جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو پرائرٹی بنائیں. ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی. اللہ یتوفی الانفس، آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک سٹریم چل رہی ہے، ہدایت کی بات ہوئی، اللہ کافی نہیں ہے، توکل کی بات ہوئی، اب زندگی اور موت کی بات ہے. اللہ لے لیتا ہے جان کو یا نفسوں کو، ہی نہ موتی ہے، اور اس کی موت کے بعد. ٹھیک ہے، اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس آیت میں آئیں گے. اچھا، یتوفا لفظ وفا سے ہے، وفات بھی آپ کہتے ہیں نا اردو میں. ہاں؟ وفا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بڑی وفا نبھائی، یعنی پورا پورا حق ادا کیا کسی چیز کا. یتوفا الانفس کا مطلب ہے یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی کوئی جان رہ گئی بیچ میں، سارا لے لیا جاتا ہے. اور انفس سے یہاں مراد روح ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری روح لے لیتے ہیں. روح دو طرح کی ہے، ایک ہے نفسانی اور ایک ہے حیوانی. اب حیوانی یہاں حیوان یا اینیملز نہیں مراد، حی، یا سو دیٹ پارٹ آف دا سول which keeps you living، جب تک آپ زندہ ہے وہ والا سول کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے کوئی چیز ہے جو چلی جاتی ہے اور پھر آپ ڈیتھ میں جاتے ہیں، اس سے پہلے ڈائنگ فیز میں ہوتے ہیں، ایکٹیولی ڈائنگ فیز، پیسیولی ڈائنگ فیز، وہ ڈائنگ فیزز ہوتے ہیں. ساروں پہ گزرنا ہے. That is, it is what it is. کوئی ایسی ایونچویلٹی نہیں ہے جس کے لیے ہم اتنی زیادہ یقین سے کہہ سکیں، مگر یہ کہ ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے. جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں نا، ہمیشہ ہم کسی اور کے افسوس کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں. دوست پکڑے، ساتھی پکڑے، ایک دوسرے کو آپس میں قرآن کی بہنیں نہلانا کس نے ہے، دعا کس نے کرانی ہے، ساری سیٹنگز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپس میں باتیں کیا کریں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا. جو نفسانی روح ہے نا، دیٹ از دا سول. جیسے میں اور آپ کسی کے لیے کہتے ہیں دس پرسن از اے ویری گڈ سول، تو وہ اندر کا نفس ہے. ٹھیک ہے، جس میں تھاٹس چل رہی ہیں، وہ ایک اور وے میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے نفس. لیکن ایک ہے جو حیوانی ہے، اور جب موت ہوتی ہے تو اس وقت دیٹ پارٹ آف دا سول which is keeping you alive، وہ روح نکل جاتی ہے. ہینا موتیہا، جب ٹائم ہوتا ہے اس کی موت، نفس کی موت کا جب ٹائم آیا. اینڈ والتی لم تمت فی منامہا،
اینڈ آف دا لیونگ ڈیورنگ their sleep. اب وہ ایک اور طرح کا سول کا حصہ ہے جو نیند کے وقت ہم سے کھینچ لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے. اب دو طرح کا لینے کی بات یہاں پر آ رہی ہے. اوکے، ایک یہ ہے کہ موت کے وقت وفات، پوری کی پوری جان نکال لی گئی. ٹھیک ہے، دونوں طرح کے نفس ایک طرح سے باڈی سے تو چلے گئے. اور دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سوتے ہو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کانشیسنس اور نفس کو سلب کر لیتا ہے. سلیپ از اے ریمائنڈر ایوری ٹائم آف ڈیتھ. اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرے یا ابھی ان کا ٹائم نہ آیا، والتی لم تمت، ابھی ان کا مرنے کا ٹائم نہیں آیا، ان کی نیند میں، اس وقت بھی تم ہوش کی حالت میں نہیں ہوتے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. یمسک مسکا کسی چیز کو تھام لینا، پھر روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے. التی وہ جو، یعنی وہ والا نفس، قضا علیہ الموت جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، یا ان نفسوں پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہاں پر ہاں پلورل بھی ہو سکتا ہے، سنگولر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یرسل یعنی بھیجنا، ارسال کرنا، سینڈنگ بیک، اور بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقرر تک. اب یہ چار طرح کی کنڈیشنز یہاں پر بتائی گئی ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ ہے جی موت. والتی لم تمت فی منامہا، ابھی آپ نیند میں ہیں، ڈیتھ کا ٹائم نہیں آیا، سو کے اٹھ جائیں گے، یہ ہے نیند. فیمسک التی قضا علیہ الموت. اب یہ تھرڈ ہے، نیند میں بندے کا سول اوپر گیا، واپس نہیں آیا، تھام لیا اللہ نے. یہاں بتایا جا رہا ہے it is Allah who recalls the souls at the time of their death, that's number one, and of the living during their sleep, that's number two. He withholds the souls of those on whom he has passed the decree of death. یعنی سول اوپر گیا، and probably نیند کی بات ہو رہی ہے، اوپر گیا واپس نہیں آیا باڈی میں. فورتھ، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ابھی ریلیز کر دیا، واپس جو ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ چار طرح کے چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اجل مسمى، اجل کیا چیز ہے؟ وقت. تو ہم آج کا دیکھتے ہیں جی کہ مترادفات میں ہمارے پاس وقت کے اعتبار سے قرآن پاک میں کیا کیا ورڈز آتے ہیں. وی شوڈ نو دیٹ. سب سے پہلے لفظ آتا ہے وقت، ٹائم. الوقت بمانی زمان معلوم، اسی کے جمع اوقات ہے، یعنی آپ کو ایک ٹائم پیریڈ جو پتا ہو، وہ وقت کا لفظ قرآن میں آتا ہے، مقرر جو ایک ٹائم ہوتا ہے. اسی روٹ سے میقات بھی آتا ہے. میقات آپ کو پتا ہے نا، جب آپ عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ میقات پہ نیت کرتے ہیں یا احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، سیم روٹ. میقات کا لفظ زمانی اور مکانی دونوں طرح استعمال ہوا ہے. سو میقات از آلسو اے پلیس، میقات از آلسو دا ٹائم. ٹھیک ہے، یہ الفاظ قرآن میں آئے. سیکنڈ آیا ہے ہینا. ہینا ہے وہ ٹائم یا وہ وقت جب کوئی خبر پہنچے یا کوئی چیز حاصل ہو. when you get a news or when you get something، تو وہ ہینا ہے. پھر ہے جی آنا، الانا. ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی آپ کو حدیث میں بتایا، الانا یا عمر، ناؤ، وقت آ پہنچا ہے، ٹائم آ گیا ہے، تو وہ آنا ہے. اردو میں گاڑی، اردو میں کئی دفعہ آتا ہے ہر آن، گھڑیاں، لمحے، مومنٹس. پھر لفظ آتا ہے جی آنفا. اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے، حمزہ نون فا. آنف ناک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی بھی چیز کا جو ہائی پوائنٹ ہوتا ہے، ہمارے فیس میں اگر دیکھیں تو ہائی پوائنٹ ناک ہے، پہاڑ کی جیسے چوٹی ہوتی ہے. when you start something from the top، جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ جو وقت ہوتا ہے آغاز کا، وہ آنفن کے معنی میں آتا ہے. اور پانچواں لفظ جو قرآن میں آتا ہے وہ ہے جو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں، اجل مسمى میں اجل. اچھا، اسی روٹ سے اجلا ہے which means to delay something. عاجل، عاجلہ، دیر سے ہونا، آخرت کے معنی میں بھی آتا ہے. اجل ہے جی فکسڈ ٹائم. انٹرسٹنگلی عاجل کے معنی میں ادھار بھی ہے.
لون، سم تھنگ ٹیکن آن لون. یہ لفظ جو زندگی کا ٹائم ہے، یہ ہم نے لون پہ لیا ہوا ہے. جن کو اگر شاعری کا شوق ہے، انہوں نے اگر ابن انشا کی وہ سنی ہوئی، وہ بہت پیاری، جو وہ بہت بیمار تھے تو انہوں نے خوبصورت پوئم لکھی تھی. اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے. کچھ سال مہینے دن لوگو، مگر پرسود بیاج کے بن لوگو. ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10-5 برس، 2-4 برس. بہت خوبصورت پوئم. اینڈ اٹ ٹیلز یو اباؤٹ the want of life and the moments that we usually don't take very seriously, کہ کتنا بڑی نعمت ہمیں دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 کنڈیشنز کی بات ہمیں بتائی ہے، اور یہ جو ہے نا یوم سے کو کسی چیز کو پکڑ لینا، اس سے وہ یاد آتا ہے جو دعا ہے. آج بہت الحمدللہ مصنون دعائیں یاد آ رہی ہیں. ناسیتی بیدک، my forelock is in your hand. اب یہ سمجھے یہاں سے کسی نے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جہاں چاہے لے جائے، وہ جب چاہے نکال دے روح، وہ چاہے تو واپس بھیج دے. ہاتھ میں کس کے ہے؟ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک یہ اللہ کی نشانی ہے. نیند اللہ کی نشانی ہے، موت اللہ کی نشانی ہے. زندگی وہ واپس لوٹا دیتا ہے، نیند کے بعد ہم زندہ ہو جاتے ہیں. یا یہ ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس اینڈ دین یو کم بیک. اور کسی کی وہ چاہے اس نے تھام لی. کچھ کے لیے اجل مسمى. اچھا ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اجل مسمى مینس، مسمى کیا ہے؟ اپوائنٹڈ، مقرر شدہ، طے شدہ. ہم ڈرتے اتنا ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے اجل مسمى ہمارا ہے کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں بتایا نہیں ہے. Think about it. Why Allah subhanahu wa ta'ala could have told everybody, na? Why didn't he tell? So that you hope for the best, you are futuristic. ورنہ اتنے ہم بڑے پریپرز ہیں، پلاننگ کر کر کے زندگی ختم کر دیں کہ جب میرا وہ ٹائم آئے گا نا تو میں نے یہ پہنا ہوگا. اجل مسمى رب کو پتا ہے، اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کس کے لیے کیا. اور اس میکنزم پہ آپ غور کریں، آیت کے اینڈ میں ہے لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی لائف اینڈ ڈیتھ کے میکنزم پہ صرف جھرجھری نہیں لو، گوزبم صرف نہ آئے، ریفلیکٹ. آپ دیکھیں some stay alive in sickness for the longest time. Old age، اب جو ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے، کبھی ہاسپس نرسز کے وہ شوز دیکھے نا، وہ کہتی ہیں کہ ہم لٹرلی کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ کا ہمیں لگتا ہے یہ 2 دن نہیں رکیں گے اور وہ 2 سال چل رہے ہیں. کچھ کا ہمیں لگتا ہے دے آر ڈوئنگ کوائٹ ویل اور وہ اگلے دن گون. اور سبحان اللہ جی رہے ہوتے ہیں. اور 3-4 چیزوں کا یہاں ذکر ہے. اب میں نے آپ کو 4 چیزیں جو بتائی ہیں ان کے میں عربک ٹرمز بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. وفات الموت، وفات النوم. نوم کیا ہے؟ نیند. امساک المیتہ، یعنی روک لیا نیند میں ہی. امساک المیتہ جو 3rd بتایا تھا آپ کو کہ روح گئی اور پھر روک لیا، یمسک. اور چوتھا ہے ارسال النائمہ، نائم نوم سے ہی ہے. گو بیک یو اسٹل ہیو ٹائم. اچھا یہ امیزنگ چیز ہے، ایوری ڈے وی سلیپ، وی ڈونٹ نو ویدر وی آر کمنگ بیک. ایوری ڈے، ایوری ٹائم وی سلیپ. اللہ سے امید ہے کہ سکون کے ساتھ مومن کی روح نکلے، اور ہم اپنے لیے دعا بھی یہی کرنی چاہیے. بٹ یہ یاد رکھیں جب آپ کی اور میری جب بھی ٹائم آئے گا، اور جس کا بھی ٹائم آتا ہے، جب جان نکلتی ہے تو آپ ایک ریم سے دوسرے میں جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو فزیکلی کوئی آثار نہیں نظر آ رہے، تو ظاہر ہے محبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت پیسفلی نیند میں چلے گئے. روح ایکسپیرئنس کر رہی ہے سب کچھ. موت حق ہے اور موت کی سختیاں بھی برحق. سو سبحان اللہ، یہ جو نشانی ہے نا، یہ ڈرنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا اپنی ذات میں، یعنی اللہ کی ذات میں فیتھ بڑھا رہے ہیں.
جب کہا نا کہ اگر اللہ رحمت کا ارادہ کر دے تو کون روک سکتا ہے، اگر اللہ دور کا ارادہ کر لے تو کون روک سکتا ہے؟ لائف اینڈ ڈیتھ بھی اس کے ہاتھ ہے۔ اور یتفکرون، اچھا فکر کا اپوزٹ کیا ہے عربک میں؟ غفلت۔ لقومی یتفکرون، وہ لوگ جو غور و فکر کریں، ان کے لیے لائف، ڈیتھ، سلیپ، ویکنگ اپ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ ابو ہریرہ میں اللہ be pleased with him said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when any one of you goes to bed, let him brush down the bed with his garment. جب کوئی سونے کے لیے بستر پہ جائے، اتنی پیاری سنتیں، اپنے کپڑے کی کسی چیز، جیسے میں اور آپ دوپٹے سے، سکارف سے، تم بستر کو جھاڑ لو۔ For he does not know what has come on his bed since he left it. کیونکہ اس کو نہیں پتا جتنی دیر وہ اس بستر پہ نہیں تھا، اس بستر پہ کیا چیز آ کے جا چکی ہے۔ Then let him say، پھر وہ یہ کہے، اور یہ دعا سوتے وقت کی بتائی گئی ہے، بِاسْمِكَ رَبِّ، آپ کے نام سے اے میرے رب، in your name O Lord، وَدَعْتُ جَنْبِي، I lay down my side، میں اپنا پہلو اس بستر پہ آپ کے نام کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، and in your name I raise it up، اور آپ کے نام سے ہی میں اپنا پہلو اٹھاؤں گا، یعنی جب ہم اٹھتے ہیں۔ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، روزانہ یہ یاد دہانی، اگر آپ میری جان کو لے لیں، if you take my soul فَارْحَمْهَا، have mercy on it، اس پہ رحم کیجیے گا میرے نفس پہ یا ربی۔ وَإِنَّ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، and if you send it back, protect it with that with which you protect your righteous servants۔ اگر آپ میری نفس کو واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کیجیے گا اس کے ساتھ جس سے آپ حفاظت کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کی۔ اتنی پیاری دعا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کہا ہے کہ کرو۔ دیکھیں کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، کچھ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کیا کرو۔ میرے اور آپ کے لیے وہ جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جس کی بہت عزت کرتے ہیں، والدین ہیں ہمارے بڑے، ہم کہتے ہیں آپ کا کہنا میرے لیے حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا میرے لیے کیا ہے پھر؟ جب تم میں سے کوئی بستر کو جائے، اذ اوا احدکم الی فراشہ، اسے پھر یہ پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے he keeps the souls of the dead and sends back the souls of the living and he does not make any mistakes۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کی جان واپس بھیجنی ہے اور کس کی رکھ لینی ہے۔ تو وفات الموت، وفات النوم، امساک المیت، ارسال النائمہ، یہ سارے کانسیپٹس آج ہم نے سیکھے۔ ذالکہ جو آیا ہے نا، یہ کس چیز کے بارے میں؟ ان فی ذالکہ، کس چیز میں نشانیاں ہیں؟ روحوں کے قبض میں اور روحوں کے ارسال میں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا آیات نشانیاں ہیں، تو موت جو ہے وہ کونی نشانی ہے، اور جو آیات ہیں مثلا قرآن کی وہ شرعی ہے جن میں شریعت کا حکم ہے، تو موت بھی کونی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذالک لآیات۔ اب یہ کس طرح کی نشانی ہے؟ ہر نشانی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ either نشانی اور سائن از کونی اور اٹ از شرعی۔ دس از کونی، کن فیکون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، الہی آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔